دھیان سے سنیے گا۔ کلام مقدس استثنا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں سے لے کر 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خداوند سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشیں کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ خداوند کا کلام پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں جو بائبل کی تعلیم ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کو اس کے مطابق جو ہے ان کو چلانا ہے۔ ان کو ہم کس طرح سے چلا سکتے ہیں کہ ان کی فطرت میں یہ باتیں بیٹھ جائیں۔ ہم جب ڈیلی پریئر کرتے ہیں ہم ان کو اپنا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ہم جب فیملی ڈیووشنز کے اندر ان کو اپنا حصہ بنا سکتے ہیں۔ جب ان کی زندگی میں ہم ایسا ماحول پیدا کر دیں گے تو یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے بچے جو ہیں اس چیز کو سمجھیں گے اور روحانی گروتھ میں بڑھتے جائیں گے۔ میں پچھلے دنوں اپنی وائف سے بات کر رہا تھا تو میں اپنی وائف کو بتا رہا تھا کہ بچوں کو گری ہوئی چیز کو اٹھانا سکھائیں۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو گری ہوئی چیز کو اٹھانا سکھائیں، تب وہ گرے ہوئے شخص کو اٹھانے کی قدر کو سمجھیں گے۔ They will understand کہ جو چیز گرتی ہے اسے اٹھایا جاتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میرے والدین نے مجھے یہ چیز بتائی تھی کہ ہم نے گرانے والا نہیں بننا، ہم نے گرے ہوئے کو اٹھانے والا بننا ہے۔ یہ مسیح کی تعلیمات ہے، جو گرتے ہیں انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ان کی جو روحانی تربیت ہے وہ بڑھے گی۔ دوسری چیز، ماڈلنگ کرائسٹ لائک بیہیویئر۔ آج کے دور میں جو میں کہہ سکتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے ڈیفرنٹ رول ماڈلز ہیں۔ کسی کا بالی ووڈ سے ہو سکتا ہے، کسی کا ہالی ووڈ سے ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ دلیری سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا رول ماڈل جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ زندہ ہے اور اس کا یہ وعدہ ہے وہ جلد آئے گا، زندہ اور مردوں کی عدالت کرے گا، ہر آنکھ اسے دیکھے گی اور ہر زبان اس چیز کا اقرار کرے گی کہ وہی یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ جس طرح پالوس رسول بھی کہتا ہے اور جس طرح بائبل مقدس اس چیز کو بیان کرتی ہے، آپ کے ماڈل ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائیں، لیکن میرا ماڈل جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ دوبارہ آنے والا ہے اپنے وعدہ کے مطابق۔ پالوس رسول جو ہے کرنتھیوں کی کتاب میں کہتا ہے، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں۔ بچے والدین کو جو ہے وہ کاپی کرتے ہیں۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے والدین جو کام کر رہے ہوتے ہیں بچے ان کو کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم مسیح کی تعلیمات کو یا مسیح کی باتوں کو ہم اپنے اندر لیں گے تو بچے ہمیں دیکھیں گے اور وہ اس کو پک کرنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ تر یہی چانسز ہے کہ وہ مسیح کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لینے والے ہوں گے۔ اور دوسری بات، جب آپ مسیح کی تعلیمات کو اپنے اندر لیں گے تو آپ کے اندر جب صبر پیدا ہوگا تو آپ کے بچے کے اندر بھی صبر پیدا ہوگا۔ اگر آپ معاف کرنا جانتے ہوں گے تو آپ کا بچہ بھی معاف کرنا جانتا ہوگا۔ اگر آپ کے اندر محبت ہوگی تو آپ کے بچے کے اندر بھی محبت کا اضافہ ہوگا۔ یقیناً
میں آسان لفظوں میں اگر اس کو بتاؤں تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اگر آپ یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا. تیسری چیز پریئر ایز اے پلر. یقیناً مسیح زندگی کے اندر دعا جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. جس طرح فلپیوں کے خط میں لکھا ہے 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعائیں اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دعا جو ہے ایک طاقتور ٹول ہے خدا سے بات کرنے کا. دعا جو ہے وہ آپ کے بچے کا اور خدا کے تعلقات کو بڑھاتی ہے. دعا میں نے کہا کہ دعا جو ہے ایک طاقتور ٹول ہے جو آپ کا ریلیشن شپ خدا کا ریلیشن شپ اور آپ کے بچے کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو بڑھاتی ہے. اس کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ ہم جب خاندان کو چاہیے کہ ہم اکٹھا مل کر دعا کریں. جب ہم اکٹھا مل کر دعا کریں گے تو بچے اس چیز کو جو ہے آبزرو کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ان کو پتہ چلے گا کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے اور ہمیں کس طرح مسیح کی تعلیمات کو اپنی فطرت میں لینا ہے. دوسری چیز بچوں کو شکر گزاری کرنا سکھائیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے شکر گزاری کرنا سکھائیں. شکر گزاری جو ہے وہ خدا کی روحانیگی کو ظاہر کرتی ہے. جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. جب آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکر گزاری کرنا سکھائیں گے تو وہ روحانی طور پر بڑھنا شروع ہوں گے اور یہ جب ان کی عادت بنے گی تو آپ ضرور اس کا رزلٹ بھی اپنے بچوں کے اندر دیکھیں گے. چوتھی چیز انوالومنٹ ان دا فیتھ کمیونٹی. یعنی آپ کو کسی ایسی کمیونٹی کو جوائن کرنا پڑے گا جو روحانی تعلیمات دیتی ہو, جو روحانی گیدرنگ یا روحانی باتوں کو آپ کے بچوں کے ساتھ شیئر کرے. جس طرح عبرانیوں کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسے بعض لوگ کا دستور ہے, بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھو اسی قدر زیادہ کیا کرو. آمین. میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اسپریچل کمیونٹی بچوں کو جوائن کروانی لازمی ہے. جب ہم انہیں اسپریچل کمیونٹی جوائن کروائیں گے, جب ہم دوسرے ایمانداروں سے ملیں گے تو ہم دوسرے ایمانداروں سے خداوند کی برکت کو لینے والے ہوں گے. 5ویں چیز ڈسپلن اور گائیڈنس. ڈسپلن جو ہے وہ چاہے بڑا ہو یا چاہے چھوٹا ہو وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. جب ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے تو ہمیں اس چیز کو ڈسپلن کو بھی برقرار کرنا ہے بچوں کی زندگی کے اندر. جس طرح کلام میں لکھا ہے امثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. آمین. ڈسپلن جو ہے وہ محبت اور جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ کرتا ہے بچے کی زندگی کے اندر. جب ہم اسے ڈسپلن کرتے ہیں تو وہ خدا کی جو زندگی ہے یا خداوند کی جو حضوری ہے اس سے آہستہ آہستہ محسوس کرنا شروع کرے گا. جب ہم پچھلی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے اور ایک ڈسپلن کے ساتھ ان کو فالو کریں گے تو یقیناً خداوند جو ہے آپ کے بچوں کو کلام کے وسیلہ سے برکت ضرور عطا کرے گا. ان شارٹ
آپ کو biblical approaches جو ہیں اپنے بچے کے لیے استعمال کرنے ہیں. جب آپ biblical approaches کی طرف جائیں گے یعنی آپ ان کو سٹوریز کے تھرو آپ بتا سکتے ہیں, آپ انہیں ورڈنگ کے تھرو بتا سکتے ہیں, اور دیگر ایسی اور چیزیں ہیں جن کو آپ یوز کر کے بچوں کی روحانی گروتھ کو بڑھا سکتے ہیں. 5ویں چیز انکریجمنٹ. یہ آخری بات ہے. بعض اوقات بہت سارے والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں, جو کہ غلط ہے. بائبل مقدس اس بارے میں کیا کہتی ہے, ہم اس پر بات کرتے ہیں. کلسیوں اس کا 3 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے, 21ویں آیت میں لکھا ہے, اے بچے والو اپنے فرزندوں کو دیکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں. ہم نے اپنے بچوں کے لیے پوزیٹیو اپروچ رکھنا ہے. بچوں کے ساتھ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے پوزیٹیو وے میں ان سے بات کرنی ہے, نہ کہ ان کو جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کو دوسری راہ کی طرف یا اس کے بے دل نہیں کرنا. ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اگر وہ چھوٹی سی بھی کامیابی آپ کے پاس لا رہا ہے تو ہم نے اس کو حوصلہ افزائی کرنا ہے, اس کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ موٹیویشن جو ہے اور پوزیٹیوٹی جو ہے اس کی زندگی کے اندر ایک روحانی چیز کو بحال کرے گا, اور روحانی قوت جب آئے گی تو یقیناً وہ اس سے بھی برکت پائے گا. میں 2 باتیں کر کے اس کو ختم کروں گا. ہمیں اپنے بچوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ ہم نے سٹریٹ رکھنی ہے. یقیناً جب ہم دنیاوی طور پر بچوں کو روحانی تعلیمات نہیں دیتے تو وہ بڑے ہو کر کمپرومائز میرج کر لیتے ہیں. کمپرومائز میرج مینز انٹر میرجز, اور بائبل مقدس کہتی ہے جو کمپرومائز میرج کرتا ہے خدا کی جو ہے خدا کا غضب اس پر پڑتا ہے. خدا اپنی الہی فیور کو ان سے ہٹا لیتا ہے. خدا ان کی زندگی میں سے جو برکات خدا نے دینی ہوتی ہے خدا ان کو ہٹا لیتا ہے, کیونکہ خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے. خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی حمد و ثنا کریں, اور اگر خدا ہمارے ساتھ وفادار ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ وفاداری کریں. مجوسیوں کو خداوند نے ستارہ دکھایا تھا کہ یہ پورب کی طرف سے یہ جا رہا ہے. انہیں یسوع کو لینے کے لیے انہوں نے ایک ڈائریکشن دی تھی. آج میرے پاس تو ستارہ نہیں ہے لیکن میرے پاس بائبل مقدس ہے, اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ ضرور اس کے مطابق اپنے بچوں کو گائیڈ کریں اور یسوع کی تعلیمات کی طرف ان کو رجوع لائیں.